ڈاکٹر صاحب بہت وارم ویلکم. آپ کا میرا تعلق ویسے بڑا پرانا ہے. میرے بھائی ظہیر شاہد صاحب نے پہلی ڈاکیومنٹری بنائی تھی اخوت کی اور بڑی غضب کی, وہ دلوں پہ دستک ہاں جی بہت خوبصورت بنائی تھی, بڑے دل سے انہوں نے. سر کمال ریولوشن آپ لے کے آئے کہ لگ نہیں رہا تھا کہ شروع جب آپ نے کیا اتنے چھوٹے لیول پہ, کیونکہ ہم لوگوں کے متعلق پاکستان کے عوام کے متعلق اس طرح ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے. قرضہ لیں گے بغیر سود کے لیں گے. اور پہلے تو سر بتائیے لوگوں کو بتائیے آپ کا مشن کیا ہے اور کس طرح کیا آپ نے تاکہ حکومت کو بھی سمجھ آئے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنی گرم گرم گفتگو, اور میں تو نرم نرم گفتگو کرنے کا قائل ہوں. پانی ڈال دیں. بات یہ ہے کہ ہمارا ویژن جو ہے, جیسے حکومت کا بھی ایک ویژن ہے, ہر سیاسی جماعت کا ویژن ہے, ہر شخص کا ویژن ہے کہ پاکستان کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا. ہمارا بھی یہی ویژن ہے اور ہم اپنے اس ویژن کو ڈیرائیو کرتے ہیں مواقعات مدینہ سے. اب وہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باحیثیت شخص ایک کمزور شخص کو اپنا دوست بنا لے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر 50% باحیثیت ہیں, ہیوز ہیں, تو چلیں اندازہ سے کہہ دیں کہ 50% کم حیثیت کے ہیں یا ہیو ناٹس ہیں. تو ادھر سے ایک شخص ادھر سے ایک شخص کو اپنا دوست بنائے, بھیک نہ دے, صرف اس کو رفاقت کا احساس دے, دوستی کرے اس سے, تو کنٹریبیوٹ کرے اس کی ویلفیئر میں, اس کے بچے کو پڑھا دے, اس کو ایک بچے کو پڑھا دے, اس کو 1.5-2 لاکھ روپے دے کے کہے کہ تم کاروبار کرو. تو بنیادی طور پر ہمارا تصور یہ تھا کہ ہم سول سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس مواقعات مدینہ کی الحمدللہ بڑی کریڈیبلٹی سے کیا ہے, جس ملک میں کریڈیبلٹی نہیں ہے فائنینشل. آپ دیکھیں نا کہ 1.5 بلین ڈالرز کی رقم جو ہے یہ ہم قرض حسن کے طور پر دے سکے ہیں ماشاءاللہ, اور 99.9% ریکوری ہے. اچھا, یہ اب میں لوگوں کو بتا دوں قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے پاس جو آپ سے قرضہ لے رہا ہے وہ جب اس کے پاس پیسہ آئے گا اسے وہ کاروبار کرے گا تب وہ دے گا, یعنی اس کے اوپر بائنڈنگ کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے ایمانداری سے 99% لوگوں نے قرضہ اتارا واپس کیا, اور 6 ملین یہ لونز ہیں, 4 ملین خاندان ہیں. اچھا, جب یہ ہم نے کوئی 8-10 سال اپنے طور پر یہ کام کیا تو پھر حکومت نے بھی دیکھا کہ حکومت نے سوچا کہ بھئی یہ بھی ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے سے ہم مدد کر سکتے ہیں, ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر حکومت بھی شامل ہوئی ہمارے ساتھ. حکومت نے آج سے کوئی 12-14 سال پہلے 2008-9 میں یہ ایک پروگرام ہمارے ساتھ مل کے شروع کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی پروگرام ایک ہم بھی چلائیں گے. تو وہاں سے ہمارے 2 راستے بن گئے. ایک تو یہ کہ جو آپ جیسے لوگ مخیر لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. پھر حکومت نے کہا کہ دس از اے ویری انوویٹو, تو گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ نے کہا, پیسے دیے. اور اس وقت بھی موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے پرائم منسٹر یوتھ لونز, ایگریکلچر لونز. اس میں اخوت کے علاوہ اور بھی کئی ادارے شامل ہیں, بینکس بھی شامل ہیں. اس میں بھی کوئی 30-40 ارب روپے کے قرضے لوگوں تک دیے گئے. جو لوگ آپ سے بزنس کر رہے ہیں پیسے لے کے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کامیاب وینچرز ہیں 99%. تو دیکھیں نا, اب آپ اٹس اے پراکسی انڈیکیٹر, اگر وہ 99% ریکوری آ رہی ہے تو اس کا مطلب اور آپ کہاں سے پیسے دے رہا ہے. اس ڈاکیومنٹری میں دیکھا تھا کہ خواتین بہت زیادہ کر رہی ہیں. خواتین 45% خواتین دیتی ہیں. قرضہ کتنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آج کل تو ہمارا کوئی اپر لمٹ تو 5 لاکھ ہے, لیکن 2-2.5-3 لاکھ ایوریج لون سائز ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا 2-2.5 لاکھ اچھا, اس سے سمال بزنس چھوٹے بزنس ہیں, بلکہ 50,000 روپے میں. دیکھیں آپ کا ایک بڑی کثیر آبادی جو ہے نا وہ سیمی اسکلڈ ہے یا ان اسکلڈ ہے, اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ اسمال یا میڈیم انٹرپرائز نہیں کر سکتی, وہ مائکرو انٹرپرائز کرے گی, وہ دکان لگائے گی. ویسے اگر یہ پرسیپشن گورنمنٹ اور پھیلا دے تو اس سے تو اور فائدہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, آج ہی ہماری اس موضوع پر مصدق صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی. مصدق ملک صاحب سے؟ جی, اور وہ ہی واز اے ویری پرو پور کہ جی مائکرو فائنانس, مائکرو انٹرپرائز کو جب تک ہم آپ نے حکومت کی تعریف نہیں کرنی میرے شو پہ. نہیں تعریف نہیں, میں مصدق صاحب کی تو بالکل نہیں کرنی, تعریف کی بات نہیں, میں نے تو صرف یہ کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایسے پروگرام چل بھی رہے ہیں اور اس میں اور بھی بڑھائیں گے. مطلب ہم سے کوئی بھی کنسلٹیشن کرے گا. دیکھیں ہم ہیں پرو پور پیپل, ہم ہیں نان پولیٹیکل پیپل, ہمارا ایک تجربہ ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تجربے سے گزارا. تو وہ تجربہ میں کامران شاہد سے بھی ڈسکس کروں گا, وہ میں حکومت کے ایوان سے بھی ڈسکس کروں گا, وہ میں کسی بھٹی صاحب سے بھی ڈسکس کریں. بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے مالدار ہیں. تو یہ بھی ہمارے ڈونرز میں ہے. تو بہرحال یہ ایک ہم تو ایک جیسے کہتے ہیں نا, وہ مجھے کہنے دیجیے وہ شعر کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے, اخوت ہے, جہاں تک پہنچے. جی آپ پریشان نہ ہو, پولیٹیشنوں کی وجہ سے کھل کے بات کریں. میرے لیے تو سب قابل احترام ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے اپنی چھت اپنے گھر کے بارے میں پوچھا. یہ اب یہ سیاست نہیں ہے, میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی غیر سیاسی شخص ہوں. تو یہ حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے, بہت بڑا پروگرام ہے, جس میں ان کا خیال ہے کہ 1 لاکھ گھر بنائے جائیں گے 1 سال کے اندر, اور اس کے لیے انہوں نے مختلف مائکرو فائنانس اداروں کو منتخب کیا ہے بینک آف پنجاب کے ذریعے سے. اس میں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے بینکس کے ذریعے سے ہمارے جیسے اداروں کے پاس آتا ہے, اور ہم 15 لاکھ روپے ایک مخصوص ایلیجیبلٹی کرائٹیریا حکومت نے بنایا, ان لوگوں کو ہم پیش کرتے ہیں. اچھا. اور وہ اس کے اوپر کوئی سود نہیں. ابھی آپ نے سود کی بات کی نا, تو جو 15 لاکھ روپے ہے ان لوگوں نے 9 سال میں پورا 15 لاکھ ہی ادا کرنا ہے. اگر اس نے 15 لاکھ لیکن انٹرسٹ نہیں دینا, اور ایک آسان ایک ساتھ میں ہے, اور اس کا ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے. ایک پورٹل بنایا ہے, اس پورٹل پہ جا کے وہ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی قرعہ اندازی ہوتی ہے, پھر ان کی پراپر سوشل اور اکنامک اپریزل ہوتی ہے, پھر اس کا بینک کا آڈیٹر اس کو آڈٹ کرتا ہے, حکومت کے بھی مانیٹر اس کو آڈٹ کرتے ہیں. تو وہ اب دیکھیے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے, جس کا کام قرضے دینا ہے اور وہ گھروں کی تعمیر کے لیے, وہ 1 سال میں 148 قرضے دیتا ہے. جی جی. اور ہم نے اس پروگرام کے تحت اپنی چھت اپنا گھر کے تحت پچھلے 4 مہینوں میں 22,000 گھروں کو فائنانس کیا ہے. اب دیکھیں, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ہم اگر کہیں کہ بڑی میسو کنٹریبیوشن سر آپ کی, تو نہیں یہ میری نہیں, ہماری, ہم تو جیسے کہتے ہیں نا, یہ آپ ایک انٹرویو کے دور 15 سال پہلے شروع ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے میں نے میسج بھی دیا تھا اس ڈاکیومنٹری میں, جب وہ بنی 15 سال پہلے. 15 سال پہلے کی بات آپ نے یاد دلا دی. اس وقت آپ بہت نوجوان تھے, خوبصورت تھے, آج بھی وہی ہیں. تو وہ اس وقت آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹری آج بھی لوگوں کے دلوں سر میں چلاؤں گا اس کو, آپ یقین کریں. وہ ڈاکومنٹری اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ اگر ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی چلاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, وہ یہ ریفرنس. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کا, بھٹی صاحب بہت شکریہ, صدیق علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا عنصراٹ برداشت کیا اور بھٹی صاحب کو برداشت کرتے ہیں بڑی خندہ پیشانی سے, اور اس کا میں آپ کا بڑا معترف ہوں, اور یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے 15 سال پہلے جو بات کہی تھی, مجھے اس وقت تو میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یار یہ انہوں نے یہ کام کر رہے ہیں, اس وقت اس بڑے لیول پہ نہیں تھا. لیکن آج 15 سال بعد ثابت ہوا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کمال انہوں نے کیا. خواتین کو گھروں میں, محلوں میں جس طرح انہوں نے دیا قرضہ اور جس طرح لوگوں نے ان کو واپس کیا, یہ ایکسیپشنل ہے. اس پہ سر مزید بھی بات کرتے رہیں گے, اور آپ کھل کے چیریٹی کریں, آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے کہنے دیجیے, میں اپنے دونوں دوست, میں تو بڑا معمولی آدمی ہوں, تو یہ بڑے لوگ ہیں, میں بھی ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں, سلام عقیدت کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی کھل کے خیرات کریں, ایک شخص کے ساتھ مواخات کریں. اور اس طرح سے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ 50% پاکستانی ہیوز جو ہیں وہ 50% پاکستانی جو ہیو ناٹس ہیں ان کے ساتھ محبت کریں گے تو یہ معاشرہ بدل جائے گا. بہت زبردست, یہ سوچ ہی بڑی زبردست ہے.